یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 13 اور 14 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ سو ان کے عہد کے توڑنے پر ہم نے ان پر لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ وہ کلام کو اس کے موقع سے پھیر دیتے ہیں اور اس نصیحت سے نفع اٹھانا بھول گئے جو انہیں کی گئی تھی، اور آپ اس پر مطلع ہوتے رہتے ہیں ان کی دغا اور فریب اور خیانت پر، مگر ان میں کم لوگ ہیں۔ سو آپ انہیں معاف کر دیجئے اور درگزر کیجئے، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور وہ جو کہتے ہیں اپنے آپ کو نصارہ، ان سے بھی ہم نے ایک عہد لیا تھا، پھر وہ لوگ بھی اس نصیحت کو بھول گئے جو انہیں کی گئی تھی، یعنی اس سے نفع اٹھانا بھول گئے، پھر ہم نے ان میں دشمنی اور بغض قیامت تک کے لیے رکھ دیا، اور آخر بتا دے گا اللہ ان کو جو کچھ وہ کرتے تھے۔ آیت نمبر 12 میں بنی اسرائیل سے عہد کی بات گزر چکی، اور وہ عہد ان سے اطاعت اور فرما برداری کا لیا گیا تھا۔ قرآن مجید کی اس آیت اور پچھلی آیت میں اہل ایمان کو یہ بتایا گیا کہ اطاعت اور فرما برداری کا عہد صرف ان سے نہیں لیا گیا، بلکہ ان سے پہلے جو امتیں اور خصوصی طور پر بنی اسرائیل جو اس وقت قرآن مجید کے مخاطب بھی تھے، اہل کتاب، ان سے بھی ہم نے عہد اطاعت اور فرما برداری کا لیا تھا، لیکن انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔ تو اللہ نے ان آیت میں فرمایا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ بنی اسرائیل اپنی بدبختی، سیاہ بختی کی وجہ سے اللہ سے کیے گئے عہد کو انہوں نے توڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں طرح طرح کے عذابات میں مبتلا کر دیا، اور یہ عذابات دو قسم کے تھے، ایک ظاہری اور محسوس، اور دوسرے معنوی اور روحانی۔ ظاہری عذابات میں مینڈکوں کی بارش، پتھراؤ، زمین کا تختہ الٹ دینا وغیرہ جیسے عذابات ان پر نازل ہوئے، جن کا ذکر قرآن مجید میں مختلف آیات میں فرمایا گیا ہے۔ دوسرے قسم کا عذاب معنوی اور روحانی تھا کہ سرکشی کی وجہ سے، عہد کو توڑنے کی وجہ سے ان کے دل و دماغ کو مسخ کر دیا گیا، ان کے قلوب کو سخت کر دیا گیا،
اور ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم کر دی گئی۔ ارشاد فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، ان کے عہد کے توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی۔ اور لعنت کا معنی اپنی رحمت سے دور کر دینا، اور پھر طرح طرح کے عذابات، جب اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے تو طرح طرح کے عذابات ان پر آئے، اور یہ اس بات کی نشانی تھی کہ جو تم نے عہد کیا تھا وہ توڑ دیا ہے، اب اللہ کی پکڑ تم پر آ رہی ہے۔ یہ دنیا کے عذابات ہیں، آخرت کے عذابات اس کے علاوہ ہوں گے۔ ایک فرمایا لعناہم، ہم نے لعنت کی ان پر، طرح طرح کے عذاب نازل کیے۔ دوسرا فرمایا وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اب یہ وہ نحوست تھی اطاعت اور فرما برداری سے روح گردانی کرنے کی کہ دلوں کو سخت کر دیا گیا، اور پھر ان دلوں میں حق کے قبول کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا گیا۔ اس بات کو سورہ مطففین کی آیت میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا تھا اور پھر وہ حق کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ آگے فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، پھر یہ کیا کرتے تھے کہ کلام الہی میں تحریف کر دیا کرتے تھے، اور دو قسم کی تحریف، لفظی تحریف بھی اور معنوی تحریف بھی، یعنی الفاظ کو بدل دینا اور معنی کو بدل دینا۔ اور جو یہ تحریف کرتے تھے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اور آج کے یہ اہل کتاب جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں تحریف ہو چکی، اور ان کے ہر فرقے کے پاس جو کتاب ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے، اور اس بات کو وہ تسلیم کرتے ہیں۔ اور ان کی جو خیانتیں ہوتی ہیں، یہ تحریف والی خیانت، دغا بازی والی خیانت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس پر مطلع فرماتے رہتے ہیں۔ آگے فرمایا الا قلیلا منہم، مگر ان میں کم لوگ ہیں جو ایمان لے آئے، باوجود اس کے کہ وہ اہل کتاب تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لے آئے، لیکن وہ بہت کم لوگ تھے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ یہود میں سے تھے، یہود کے علماء میں سے تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا۔ تو ایسوں کا تذکرہ تعریف کے ساتھ، توصیف کے ساتھ کیا گیا کہ انہوں نے اپنی کتاب کی اندر جو بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن مجید کی، آخری نبی کی موجود تھی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، تو دراصل انہوں نے اپنی کتاب پر عمل کیا، تو یہ لوگ قابل تعریف ہیں۔ اور جنہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے اپنی کتاب کی بشارت کو بھی رد کر دیا، اس لیے وہ اپنے آپ کو اہل کتاب نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ قرآن کا یا کتاب الہی کا ایک حکم کا انکار بھی تمام احکامات کا انکار کے برابر ہے۔ لہٰذا جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان نہیں لائے تو انہوں نے اپنی کتاب کی بشارت کو بھی رد کر دیا، اور فرمایا پھر ہم نے ان کو نصیحت کی تھی، اور یہ نصیحت ان کے لیے فائدہ مند تھی دنیا اور آخرت کے لیے، لیکن انہوں نے اس پر توجہ نہیں دی۔ تو اب اس پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان سے منافرت رکھی جاتی، ان سے دوری رکھی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاعف عنہم واصفح، آپ ان سے درگزر کر دیجیے اور انہیں معاف کر دیجیے، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ مطلب یہ کہ ان کے حالات ایسے ہیں کہ ان کے دل سخت ہو گئے اور ان پر بدبختی، سیاہ بختی ان پر چھا چکی ہے، بے حسی اور سخت دلی ان کی ہو گئی ہے، لیکن اگر ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے گا، رواداری کا اور اخلاق کا، تو یہ بے حسی بدل بھی سکتی ہے اور ان کے دل نرم بھی ہو سکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ نرم نہ بھی ہوں تب بھی بہتر معاشرت کا اور اچھے اخلاق کا برتاؤ بہرحال اپنی جگہ پر اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ ان کے ساتھ ہونی تو منافرت چاہیے، لیکن حسن اخلاق کا معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ ان کے درمیان ہم نے
بغض اور عداوت قیامت تک ڈال دی ہے، اور یہ عداوت قیامت تک چلتی رہے گی۔ آخر میں اسی حوالے سے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 14 میں یہ فرمایا گیا کہ ہم نے ان میں بغض اور عداوت قیامت تک ڈال دی ہے، لیکن موجودہ حالات میں یہ لوگ آپس میں متحد نظر آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا گیا کہ یہ ایسے لوگوں کے حالات کے بارے میں ہے، نصارہ کے بارے میں، جو واقعتاً اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں اور عیسائی مذہب کے عقائد پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان نہیں رکھتے، ظاہری طور پر اپنے آپ کو عیسائی قوم میں شامل کرتے ہیں، تو یہ ان کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ وہ عیسائی جو عقیدتاً مذہباً اہل کتاب بھی ہیں اور اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ اب فرمایا کہ اختلاف کی جو وجہ ہے اور ان میں آپس میں بغض اور عداوت جو ہے، یہ مذہب کی بنیاد پر ہے، کیونکہ ان میں الگ الگ فرقے ہیں اور ہر فرقہ دوسرے سے بغض اور عداوت رکھتا ہے۔ حاشیہ بیضاوی میں یہ فرمایا گیا ہے کہ نصارہ میں 3 فرقے تھے، ایک نستوریہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، دوسرا یعقوبیہ جو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ متحد مانتے تھے، اور تیسرا ملکائیہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خداؤں میں سے ایک خدا مانتے تھے۔ اب یہ 3 الگ الگ قسم کے فرقے تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کے عقائد الگ الگ تھے، تو جب عقائد الگ، نظریات الگ ہیں اور مذہب بھی ان کا ایک طرح سے الگ ہو گیا، تو پھر عقائد کے اختلاف، نظریات کے اختلاف سے آپس میں بغض اور عداوت کا ہونا تو ظاہری بات ہے، اور اسی بات کا تذکرہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ ہم نے ان میں عداوت اور بغض قیامت تک ڈال دی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔